السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین مکرم، عزیز دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، اس وقت ساری دنیا میں جو وبا پھیلی ہے اس سے آدمی گھبراتا ہے کہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا پریشانی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وبا اور یہ بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ اگر ہم اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارے بارے میں لوگ کیا کہیں گے اور کس کس کے سامنے بدنام ہونا پڑے گا، یہ باتیں ہم سوچتے ہیں۔ عزیز دوستو، قرآن میں بھی اللہ کا ارشاد ہے، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی آدمی ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے، تو جانے کی تیاری کرنے کے بجائے اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، موت سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک دن موت آنے ہی والی ہے، تو آنے سے پہلے، موت کے آ جانے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس کی تیاری مرنے سے پہلے کرنے کے بجائے موت کے آنے کے ڈر کی وجہ سے آدمی گھبراتا ہے۔ عزیز دوستوں، موت سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، عقل مند آدمی، ہوشیار آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری، موت کے بعد آنے والے حالات، موت کے بعد کی آنے والی منزلوں کی تیاری موت کے آنے سے پہلے کرنے والا عقل مند آدمی ہے۔ ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم پیسہ جمع کرنے والے کو عقل مند آدمی کہتے ہیں، بینک بیلنس جس کے پاس ہو اسے عقل مند آدمی کہتے ہیں، یا بہت سارا ریشن جمع کر آنے والی زندگی کی تیاری ابھی سے کرتا ہو تو اسے ہم عقل مند آدمی کہتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی آنے والے مرحلے، منزلوں کی تیاری موت سے پہلے کرے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک پڑوسی کے پاس گیا، جب وہ موت کی حالت میں تھا، موت کی سکرات کی حالت میں تھا، موت کی مشقتوں کو جھیل رہا تھا۔ کسی وقت غشی طاری ہوتی، کسی وقت افاقہ ہوتا، یعنی وہ پڑوسی سکرات کی حالت میں تھا، کبھی جو ہے بے ہوش ہو جاتا، کبھی جو ہے بے ہوشی ختم ہو جاتی، ایسی حالت میں تھا۔ اس کے دل سے طویل گرم سانس نکلتی تھی۔ جب آدمی کو اس کے ذہن سے بھی زیادہ ٹینشن، پریشانی، مصیبت آ جاتی ہے تو وہ بڑی بڑی سانسیں لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بندہ بھی طویل لمبی لمبی گرم سانسیں لے رہا تھا، اور اس کے باوجود اپنی دنیا میں منہمک تھا
کہ دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، فیوچر فیوچر، آنے والی زندگی آنے والی زندگی، یہی اس کے دماغ میں موجود تھا۔ اپنی مولا کی بندگی سے روگردانی کر رہا تھا۔ آج کے حالات جو آئے ہیں میرے دوستوں، ہماری بے توجہی، ہمارے اللہ کو بھول جانے کی وجہ سے، اللہ کو نہیں یاد کرنے کی وجہ سے، اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے یہ حالت آئی ہے۔ ایسی حالت میں بھی ہم اپنے رب کو نہیں یاد کریں گے، اپنے مولا کو نہیں پکاریں گے، تو سمجھیے کہ اس سے اور خطرناک حالات ابھی آئندہ بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کی سکرات کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی وہ کلمہ پڑھنا چاہیے تھا، وہ رسول کی اطاعت کرنا چاہیے تھا، اپنے رب کو پکارنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے مولا کو چھوڑ کر دنیا کے چیزوں میں، دنیا کی لذت میں آدمی پڑھ کر اسے پکار رہا تھا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے کہا، اے بھائی، اللہ سے توبہ کر، اپنی گمراہی سے لوٹ کر آ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے درد کی شفا بخشے اور مرض دور کرے جو تیرے اندر دنیا سے محبت کرنے کی بیماری ہے، اللہ اس بیماری کو دور کرے گا، بشرطے کہ تو سچی پکی توبہ کر لے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، اور اپنے کرم سے تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ اس نے کہا، کون؟ جو سکرات کی حالت میں تھا، اس نے کہا، تھوڑی دیر صبر کرو، تھوڑی دیر صبر کرو، جو وقت آنے والا ہے وہ قریب آ چکا ہے، میں لامحالہ مرنے والا ہوں، ہائے افسوس اس عمر پر جس کو میں نے تباہ کر دیا، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کروں۔ پس میں یعنی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کے ایک کونے سے آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا، کوئی کہنے والا، عہدناک سرارن فوجناک غدارن، عہدناک سرارن فوجناک غدارن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تیری تعریف بہت توجہ دی، ہم نے تیری طرف بہت توجہ دی، مگر تو غدارہ پایا۔ اللہ بار بار بلاتا رہا، پھر بھی ہم اللہ کو ٹھکراتے رہے، بار بار مؤذن اذان دے کر نماز کی طرف بلاتا رہا، اللہ کو یاد کراتا رہا، اس کے باوجود بھی بندہ جو ہے نماز سے ہونے والا نہیں ہے، مسجد سے کچھ نہیں ہوگا، جماعت میں جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور نہ ہی جبہ شریف پہننے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹوپی داڑھی رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پیسہ جمع کرنے میں ہوگا، کام کرنے میں ہوگا، اللہ کو بھول کر لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کی کمائی کما کر اور دھوکہ دے کر دوسروں کے مالوں کو ظلمن طریقے سے لے کر جو پیسہ، جو عہدہ اس نے آج کے دن لے کر بیٹھا ہے، اسی میں مزہ ہے، یہ کہتا رہا۔ اللہ تعالیٰ بلاتے رہے مؤذن کے شکل میں، لیکن اس کے باوجود بھی غدار پایا۔ غدار کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی دوسرے آدمی پر احسان کیا، اس احسان کے بدلے میں اس نے احسان کرنا چاہیے تھا، اس احسان کے بدلے میں اس نے دھوکہ دیا، اسے غدار کہتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس گھر کے کونے سے ایک آواز آئی جس کو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تھا۔ کیا آواز ہوتی؟ عہدناک ذرارن فوجناک غدارن، ہم نے تیری طرف بہت توجہ دی مگر تجھے غدار پایا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اور گزشتہ گناہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ انہوں نے مالک بن دینار نے فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے میرے دوستوں؟ اس کا مطلب ہے آدمی کو ہر ہمیشہ اپنی موت کو، اپنے مرنے کے وقت کو، آخرت کے منزلوں کو، آخرت کے چیزوں کو، جہنم کے عذابات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کو اپنے دل میں بٹھانا ہے، ذہن میں بٹھانا ہے۔ جب جا کر آدمی پوری طریقے سے گناہوں سے بچے گا، دنیا کی لذتوں سے ضرور اپنے دل کو ہٹائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کیا ہے کہ اے بھائی، اپنے مولا کی طرف متوجہ ہو، اپنی گمراہی اور خواہشات سے باز آ جا، اپنی بقا یا عمر اطاعت کی وظائف میں گزار،
جلدی کی خواہشات کی ترک پر صبر کر، اے مکلف ہر قسم کے جرائم اور گناہوں سے پوری قوت سے دور بھاگ، کیونکہ دنیا میں اطاعت خداوندی پر صبر کرنا دوزخ پر صبر کرنے سے بہت آسان ہے۔ یعنی اس پورے چیز کا خلاصہ ایک ہی ہے، آدمی گناہ کر کر جو لذت حاصل کر لیتا ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہے، لیکن بعد میں ہر ہمیشہ دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ اس دوزخ کے عذابات میں آدمی کو جلنا پڑے گا، اور وہ عذاب و تکلیف ہر ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور اگر نیک کام کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، دیندار بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، تو ضرور اس میں بھی تھوڑی بہت تکلیف تو ہوگی، لیکن آدمی صبر کر لے گا، ہر ہمیشہ کی راحت کی، سکون کی زندگی، جنت میں چلا جانے کے بعد وہاں بچھونا بچھا کر سلا دیا جائے گا، دولہے کی طرح سو جا، اب تجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، تجھے آ کر کوئی تیری نیند کو خراب کرنے والا نہیں ہے، اب تو آرام کی نیند سو جا۔ اس لیے میرے دوستوں، دنیا میں رہتے ہوئے گناہ نہ کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، موت کو یاد رکھنا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، اواللہ اننی نبدا ضعیفا اتیتک ارغب فیما لدیک اتیتک اشکو مصاب الذنوب وهل یشکی السرور الیک الا الیک فمن فواتک یا سیدی فلیس اعتمادی الا علیک۔ یعنی اے میرے مولا، میں ضعیف بندہ ہوں، تیرے پاس آیا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں رغبت رکھتا ہوں، آپ کے پاس گناہ آلودہ ہو کر آپ کو درد مند بنانے آیا ہوں، اپنی بدحالی کی شکایت آپ ہی سے ہو سکتی ہے۔ اے میرے آقا، آپ درگزر فرما کر مجھ پر احسان فرما دیجئے، میرا سہارا آپ ہی ہے۔ یہ بندہ التماس کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ میں تیرے دربار میں آ چکا ہوں، اب میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری زندگی تنگ ہو چکی ہے، میری زندگی کو تنگی سے نکال دیجئے، اور مجھے راستہ بتا دیجئے۔ یہ ساری باتیں بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان المبارک کی تیاری شعبان میں بھی کیا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے، قرآن شریف پڑھنے کا معمول تھا۔ یہ ساری باتیں کیوں تھی میرے دوستوں؟ اس لیے تھی کہ رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے کروں گا تو رمضان المبارک کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ میرے سے ضائع نہیں جائے گا۔ کسی چیز کی قدر و قیمت آدمی کے دل میں بیٹھ جاتی ہے میرے دوستوں، آدمی اس کی بہت زیادہ اطاعت فرما برداری کرتا ہے، اس کے وقت اس کی گھڑی بیکار ہونے نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اس کی وقعت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، آدمی ایسے وقت کو غنیمت سمجھے، گھروں میں ہیں تو کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرنا ہے۔ آپ نورانی قاعدہ سیکھیے، قرآن مجید سیکھیے، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیے، بار بار پڑھتی رہیے، نہیں آتا کوئی بات نہیں، تسبیحات پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت فضیلت والی تسبیح ہے، اس کو پڑھیے۔ اس کے علاوہ تیسرا کلمہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کلمے ہیں، بہت ساری تسبیحات ہیں، ان تمام کو پڑھنے کا معمول بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الوقت اسمن من الذهب، سونا چاندی چلے جائے کوئی بات نہیں، آدمی دوبارہ کما سکتا ہے، دوبارہ محنت کر سکتا ہے، لیکن کسی آدمی کا وقت ضائع ہو جائے، کسی آدمی کا وقت اس کے ہاتھ سے نکل جائے، زندگی میں کبھی بھی وہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ ایک جگہ ایک آدمی فرما رہا تھا کہ منی لاس نتھنگ لاس، یعنی کسی آدمی کا پیسہ چلا جائے تو کچھ بھی نہیں گیا، دوبارہ کما سکتا ہے۔ ہیلتھ لاس سم تھنگ لاس، کسی آدمی کی زندگی میں کوئی بیماری آ گئی، صحت و تندرستی میں کچھ فرق پڑا، اچھا آدمی تھا اچانک بیمار ہو گیا تو سم تھنگ، کچھ نہ کچھ ذرا نقصان تو ہوا۔ لیکن تیسرے درجے پر فرماتا ہے
ٹائم لاس ٹوٹل لاس، جس آدمی کا وقت چلا جائے اس کے ہاتھ سے ٹوٹل لاس، سب کچھ چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، اس کے اب اسے کچھ بھی آنے والا نہیں ہے۔ وہ ساری زندگی روتے ہی بیٹھے تب بھی اس کا گیا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا۔ کیونکہ میرے دوستوں، آدمی کی زندگی بنانے کے لیے بھی، سونا چاندی جمع کرنے کے لیے بھی، ڈھیر سارا پیسہ جمع کرنے کے لیے بھی آدمی کی زندگی، اس کا وقت قیمتی بنانا ضروری ہوتا ہے۔ وقت ہاتھ سے نکل گیا پھر تو سمجھ لیجئے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے جو بڑے اللہ والے ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے، ان کی کتابوں کو پڑھنا ہے، اردو سیکھنا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، نورانی قاعدہ سیکھنا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان تمام کو سیکھنے کی پابندی کرے، وقت نکالے اور گھروں میں تعلیم کرے۔ گھروں میں تعلیم کرنے سے کیا ہوگا کہ عورت کی زندگی میں دین آئے گا، بچوں کی زندگی میں دین آئے گا، مردوں کی زندگی میں دین آئے گا، اور اس گھر سے دین کا پھیلنے کا ذریعہ ہوگا۔ اس محلے میں دین آئے گا اور اس محلے کی جانب سے سارے شہر میں دین آئے گا، اس شہر سے اس اسٹیٹ میں دین آئے گا، اس اسٹیٹ سے سارے ملک میں دین آئے گا، اس ملک سے ساری دنیا میں دین آئے گا۔ یہ کام کرنے کا طریقہ ہے، یہ شروع کرنے کا ایک وظیفہ ہے۔ آدمی اپنے گھر میں تعلیم شروع کرے، خود بخود بیوی دیندار بنے گی، شوہر دیندار بنے گا، بچے دیندار بنیں گے، ماں باپ دیندار بنیں گے، بھائی بہن دیندار بنیں گے، پھر وہ گھر جو ہے دین کا مرکز بنے گا، یعنی وہاں سے دین نکلنے کا ذریعہ بنے گا، وہاں سے ہر آدمی دین کو حاصل کرے گا، وہاں آدمی جا کر دین کو سیکھنا سکھانا کرے گا۔ اس کے ذریعے سے اس محلے کے سارے گھر دیندار بن جائیں گے۔ اس محلے میں سارے دیندار بن گئے تو وہ محلہ دوسرے محلوں پر کام کرتے کرتے وہ پورے شہر کو دیندار بنا دے گا، پھر وہ شہر پورے ضلع کو دیندار بنائے گا، پھر وہ ضلع اس پورے اسٹیٹ کو دیندار بنائے گا، وہ اسٹیٹ سارے ملک کو دیندار بنائے گا، اور پھر وہ ملک ساری دنیا پر دیندار بنا دے گا۔ آدمی یہ سوچنے لگ جائے ہمارے گھر میں تعلیم کرنے سے کیا ہوگا، مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا تو میں کیا پڑھوں گا، میں کیا سنوں گا، اس طرح نہ سمجھے، بلکہ بہت ساری باتیں اب تو آسان ہو چکا ہے، ہر زبان میں کتابیں آ گئی ہے، پڑھیے، نکالیے، یا کچھ نہ کچھ آپ کو دین کی بات یاد ہے اس کو اپنے بیوی بچوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بھائی بہنوں کے سامنے بتائیے، ان کو سمجھائیے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، دینداروں کا طریقہ ہے، دین میں چلنے میں ہماری عافیت ہے، اور دین کے راستہ ہمارے لیے خیر و عافیت کا ذریعہ ہے، اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی بھی ہے۔ میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونا چاندی کے پہاڑ دینے کو اللہ نے حکم دیا، پھر نبی نے کیوں انکار کیا؟ یہ سونا چاندی کا پہاڑ ایک دن ختم ہو جائے گا، یا ہے کہ میں خود سونا چاندی کے پہاڑ کو چھوڑ کر دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میری کامیابی کا منزل، میری کامیابی کی منزل جو ہے یہ دنیا نہیں ہے، میری کامیابی کا منزل آخرت ہے، اس کی تیاری میں دنیا میں رہ کر کرنا ہے، تو مجھے دنیا سے دل کو ہٹانا ہوگا، دنیا سے دل کو ہٹانا ہوگا۔ اگر دنیا میں میرے دل کو لگا کر بیٹھ جاؤں گا، شیطان بہکائے گا، نفس لگا رہے گا، پھر ایک دن میری موت آ کر مجھے بلائے گی، پھر میں میرے ساتھ جانے کے لیے جس کسی کو میں بلاؤں گا، اپنی موت کے ساتھ کسی اور کو ہی بلاؤں گا، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جس آدمی کی موت آتی ہے اس اکیلے کو تنہا سفر کرنا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی اور آنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، جو اس نے نیک اعمال کیے ہیں وہ ضرور آپ کے ساتھ آتے ہیں، وہ جہاں چاہے آپ کو لے کر چلی آئیے، وہ آپ کے ساتھ قبرستان کو آتے ہیں، قبر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ممکن اور نکیل کے سوال و جواب میں آپ کو ساتھ دیتے ہیں، اور وہ جنت کا بچھونا بچھانے پر بھی قادر ہے، اور فرشتوں سے کہتے ہیں
اس آدمی کو آرام سے سونے دیجئے، کیونکہ یہ دنیا میں اپنے بدن کو تھکایا تھا، اپنے پاؤں کو اللہ کے راستے میں چلایا تھا، اپنی زبان کو اللہ اس کے رسول کی باتوں میں چلایا تھا، اپنے ہاتھوں کو دوسروں کی مدد کرنے میں ہاتھ کو بٹایا تھا، ان آنکھوں کو قرآن مجید نیک جگہ دیکھنے کو کہا تھا، ان کانوں سے اس نے دین کی باتیں ہی سنی تھی، دوسرے اور کوئی باتیں نہیں سنی تھی۔ اس لیے یہ میرے بندے کو، اس میرے لاڑیلے کو آرام سے سونے دیجئے، اسے اپنی نیند کو مت جگائیے، اس کی نیند میں خلل نہ ڈالیے۔ یہ کب ہوگا میرے دوستوں؟ جب آدمی ارادہ کر شروع کرے گا، نیت کر اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کرے گا، جب بنے گا میرے دوستوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ابھی جو واقعہ ہم سنے ہیں، یہ مالک بن دینار کیا تھے؟ یہ ہمیشہ شراب پینے والے تھے، یہ شراب کی باٹلیں ہمیشہ منہمک تھے، لیکن ان کی زندگی کو بدلنے والی کون تھی؟ ان کی بیٹی ہی تھی، ننھی سی بچی تھی۔ وہ خواب دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی کالا سانپ ہے، پیچھے سے آ رہا ہے ان کو کھانے کے لیے۔ وہ بھاگتے رہے، کبھی وہاں چلے گئے، کبھی ہاں چلے گئے، کبھی اس پہاڑ پر چڑھے، کبھی اس پہاڑ پر چڑھے، لیکن وہ پھر بھی جاتے رہے۔ لیکن ایک بوڑھے آدمی سے ملاقات ہو گئی، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ بوڑھے آدمی ضعیف تھے، کمزور تھے، سفید لباس میں تھے۔ ان سے درخواست کیا مالک بن دینار نے، حضرت آپ مجھے اس کالے سانپ سے بچا لیجئے۔ تو اس بزرگ آدمی کہنے لگے، مالک یہ سانپ بڑا ہے، میں کمزور آدمی ہوں، میں تجھے اس سے کیسے بچا سکتا ہوں؟ میرے سے نہیں ہوگا، البتہ تیری رہبری کر دوں گا۔ تو اس پہاڑ کے اس طرف چلے جانا، وہاں پر چھوٹے بچوں کے مکانات موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک تیری مدد کر دے گا۔ وہاں جا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کی چھوٹی سی ننھی سی بچی ہے، جو چھوٹی ہی عمر میں انتقال ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا تھا یہ تو میری بیٹی ہے، جا کر کہنے لگی کہ مجھے بچا لیجئے۔ تو وہ بچی کہنے لگی کہ ابا جان، یہ کالا سانپ جو ہے آپ کے گناہ ہے، جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو برباد کرنے کے لیے، آپ کو جہنم میں ڈالنے کے لیے لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ سفید لباس والا آدمی، وہ آپ کی نیکیاں ہے، جو آپ کی نیکیاں بہت کمزور ہے، نہ نماز کی پوری ہے، نہ ذکر و اذکار کی پوری ہے، نہ قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ بوڑھا آدمی کمزور ہے، نیک اعمال کمزور ہے، وہ نیک اعمال گناہوں سے آپ کو نہیں بچا نہیں پا رہے۔ اس لیے آپ پہلے سچی پکی توبہ کر لیجئے، اس کے بعد اللہ خود آپ کو بچا دے گا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی آرام کر رہے تھے، یہ سارا کا سارا خواب دیکھ رہے تھے۔ اتنا کہنا تھا، وہ جاگ اٹھے اور سوچنے لگے کہ میرے شراب پینے کی وجہ سے یہ گناہ ہو رہے ہیں، میں آج سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی شراب کی باٹل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی میں شراب نہیں پیوں گا۔ اس نیت سے انہوں نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا۔ آج کے دن دیکھیے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا ان کو، کتنے بڑے اللہ والے ہیں۔ ہر آدمی کی زندگی گناہوں میں لگنا، گناہ کرنا، یہ اس کا ذاتی فطری طریقہ ہے، اس کی زندگی میں وہ فطرتی طور پر پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے دور کرنے والی چیز کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جس کسی کی زندگی بدلی ہے، وہ گناہوں کے راستے سے ہٹ کر بعد میں صحیح زندگی پر آئی ہے۔ کب آئی ہے میرے دوستوں؟ جب ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا، ان کو معلوم ہوا کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، جب جا کر ان کی زندگی بدلی ہے۔ میرے دوستوں اتنا ہی نہیں، بلکہ اور بھی زیادہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، ذکر و اذکار میں لگے رہنا ہے، جب جا کر ہماری زندگی صحیح راستے پر آئے گی اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور اگر ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے میرے دوستوں، پھر تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری زندگی کو معاف نہیں کرے گا، آخرت میں ضرور پکڑے گا۔ اور گناہ سے توبہ کرنے کا کیا انعام ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَذْنَبَ الْعَبْدُ وَتَابَ إِلَى اللَّهِ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا وَغَفَرَ لَهُ كُلَّ ذَنْبٍ اقْتَرَفَهُ وَيَرْفَعُ لَهُ بِكُلِّ ذَنْبٍ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ وَيَعْطِيهُ اللَّهُ بِكُلِّ حَسَنَةٍ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ
وَيُزَوِّجُ اللَّهُ حُورًا مِّنْ حُورِ الْعَيْنِ۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ کو نبھاتا ہے، یعنی اس توبہ کرنے کے بعد کبھی گناہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی ادا کی ہوئی تمام نیکیاں قبول کر لیتا ہے۔ جتنے بھی وہ نیک اعمال کرتا ہے اللہ اس کو توبہ کرنے کی برکت سے قبول کر لیتا ہے اور اس کے کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ہر گناہ کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اور ایک نیکی ایک جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اور ہر نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل عطا فرماتے ہیں، اور حور عین میں سے ایک حور کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ اور کیا چاہیے آدمی کو؟ جنت چاہیے، جنت میں سکون و سعادت کی زندگی نصیب چاہیے، اس میں درجے کے اعتبار سے اونچا درجہ چاہیے، اور اس میں محل بہت سارے محل ہونا چاہیے، اور اس میں ایک حور جو حور عینہ خوبصورت حور ہے اس سے شادی کرا دیتے ہیں، اس سے نکاح کرا دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آدمی کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے میرے دوستوں، ہم زندگی گزارنا ہے تو اللہ کی اطاعت، نبی کے طریقے پر ہی رہنا ضروری ہے، اور اگر نبی کے طریقے سے ہٹ جائیں گے اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، نبی کے راستے سے ہٹ جائیں گے، پھر تو دنیا کی کوئی سی طاقت بھی ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، اللہ کی رضا نصیب ہونا ہے، پھر تو میرے دوستوں ضرور ہم اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور اللہ کی بندگی بجا لانا ضروری ہے، اور نبی کے طریقے پر چلنا ضروری ہے، جب جا کر ہماری زندگی صحیح راستے پر ہوگی، اور اسی کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ کی رضا بھی نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، جو باتیں ہم نے کہی ہے، آپ نے سنی ہے، بولنے والے محتاج ہے، سننے والے محتاج ہے، دونوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کلمے والی موت نصیب فرمائے، آخرت میں اپنی رضا نصیب فرمائے، اور آخرت کے جتنے عذابات ہیں، جتنے مرحلے ہیں، ان تمام کو آسانی کے ساتھ پار کرائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہمیں بنائے۔ ہمارے مرحومین کے بھی مغفرت فرما کر ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی رہے گی، ہماری سانس چلتی رہے گی، اللہ اس کے رسول کی طریقے کے مطابق ہی زندگی گزارنے والے کے لیے اللہ سے مانگتے رہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ضرور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں صحیح راستہ بتائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم نمازوں کی پابندی کرتے رہنا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، خالی وقت میں وقت ضائع نہ کرے، نیک دین کی باتیں سنیں، قرآن مجید سنیں، یا قرآن مجید پڑھے، یا تعلیم کرے، یا اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارا گھر دیندار بنے گا، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہمارے بچوں کے ذہن میں بیٹھیں گے، پھر سارا گھرانہ دیندار بن کر مرنے کا وقت قریب آنے پر کوئی گھبرائے بغیر اللہ سے خوشی بخوشی اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں آپ اپنے گھروں میں تعلیم شروع کریں، اور اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی نیکی سے محروم نہ فرمائے، ہر نیکی ہمیں آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دے، ہماری نیکیوں کی حفاظت کرے، اور آخرت میں اس کا بدلہ ضرور نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، آخری میں گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل درس قرآن و حدیث آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس طرح کے بیانات، اس طرح کی باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، اور لائک کرے، شیئر کرے، اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائے۔ کسے معلوم کہ کون عمل کرنے والا ہوگا اور کون ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائے گا۔ اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں نیکیاں بھی عطا فرمائیں گے، اور ضرور اس کا بدلہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، اگر آپ میں سے کوئی ایک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، اور لائک کرے، بیل آئیکن دبائے، اور دوسروں تک ان باتوں کو شیئر کرے، پہنچائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔